میزبان شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج وائس آف پاکستان پہ ایک نئی سٹوری تو کافی دنوں کی ہے، لیکن میرے ساتھ جو آج میرے مہمان ہیں شہرنامہ اخبار کے کالم نگار چیف رپورٹر سردار وقار صاحب، میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ سردار وقار صاحب، آپ یہ مجھے بتائیے، کیا پچھلے دنوں عمران خان کی پیشی پر طیب بلوچ بول نیوز کا رپورٹر اسلام آباد کا، سر اتنی بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان نہیں، کوئی بھی سربراہ ہے، کوئی بھی اپنا شخص ہے، وہ قابل عزت ہے، کیا صحافت کیا سکھا رہی ہے کہ کیسے سوال کیا جائے اس پہ؟ بہت شکریہ مغل صاحب۔ آج جو آپ نے جس موضوع کو لیا ہے یہ اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے، اور ہم جس دین کے پیروکار ہیں اسلام کے، اور اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ حسن اخلاق کو بہت زیادہ مقام دیا گیا ہے۔ جی اور وہ انسان سب سے بہترین ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ کوئی صحافی ہے، غیر صحافی ہے، کوئی شخصیت سیاسی ہے یا عام آدمی ہے، بات جو بھی کی جائے وہ بہت ہی تمیز کے دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے۔ سوال کرنا حق ہے، سوال کرنا ہر صحافی کا حق ہے۔ جی طیب بلوچ کا بیسیکلی شاید اس کی کوئی اپنا غصہ تھا، یا اس کے اندر کوئی اپنی جو لاوا تھا وہ پک رہا تھا کہ وہ اس نے ایسا غیر ذمہ دارانہ اور اخلاق سے گرا ہوا سوال کیا، وہ بھی ایک نامور چینل کے اندر۔ ایک نامور چینل کی بات تو ہے، لیکن آپ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ عمران خان تو ظاہر ایک سیلیبریٹیز ہیں، وہ پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، اور کرکٹ کی دنیا میں بھی ان کا ملک پاکستان کے لیے بڑا رول ہے۔ تو کوئی بھی شخص ہو، جب آپ بات کریں تو وہ بات ہمیشہ آپ اخلاق کے دائرے میں کریں۔ طیب بلوچ نے جو کیا اس کی سزا اسے ملی، ادارے نے فوری طور پہ اس کو جاب سے برخاست کیا، اور کسی نے بھی اس کو گو کہ اس کی سیاسی وابستگی ہے سیاسی جماعت سے جس سے بھی ہے، تو کسی نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ تو ہم لوگوں نے بھی بطور صحافی سب نے اس کو یہی کہ سمجھا کہ یار اس لہجے میں اور اخلاق سے گری ہوئی بات سے اجتناب جتنا کیا جائے وہ بہتر ہے۔ سردار صاحب، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی کہ دیکھو اس کا وہ لہجہ، وہ کس طریقے سے وہ سوال کرنے کا اس کا انداز، کیا سر ہر صحافی کے ساتھ سیاسی تعلقات ہوتے ہیں؟ ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اس ایک لیڈر پہ سوال کر رہا ہوں، کیا میرا سوال کرنے کے بعد اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ میرے ادارے پہ کیسے اثرات جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، سوال مغل صاحب، سوال آپ صحافی ایک تو لکھے ہوئے سوال وہ کرتا نہیں ہے نا، صحافی ہے وہ نڈر بھی ہے، تو وہ سوال جو مرضی آئے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تمیز کے دائرے میں دیکھیں، اخلاق کے دائرے میں، تمیز کے دائرے میں رہ کر جب آپ سوال کرتے ہیں تو وہ سوال ایک ورت رکھتا ہے۔ طیب بلوچ نے جو سوال کیا وہ اگر اس کو بہتر انداز میں کرتا تو وہ سوال پوچھا جا سکتا تھا۔ سوال تو تھا وہ ایک کہ بہت سارے پرابلمز ہیں، وہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم نے بہت دفعہ سوال کیے، اور سوال ہمارا تو یہ دیکھیں جس بیسکلی آپ دیکھیں تحریک انصاف کے وہ سربراہ ہیں، اور انصاف کے لیے وہ بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو لوگ شکار ہو رہے ہیں وہ انصاف سے ہی ہو رہے ہیں۔ سر وہ انصاف سن لینا، ان کو انصاف نہیں مل رہا، یا انصاف اگر لینا ہے تو اتنا لینتھی پروسیس ہے کہ اس میں عام بندہ تو اللہ نہ کرے کہ ایک عام بندے پہ اگر پرچہ ہو جائے ایک جھوٹا، تو وہ اس کو نکلتے ہوئے لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، اور وہ بالکل اس پہ آ جاتا ہے۔ سردار صاحب، ان کا کوشچن، ان کا سوال دیکھو، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب آپ نے کبھی شرم بھی محسوس کی ہے؟ سر ایسا سوال بنتا ہے، صحافی ایسا سوال کر سکتا ہے؟ اس کو بس وہ کچھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ دیکھیں چاہے نواز شریف ہو، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں، ہے یا کوئی بھی سر ایسا سوال نہیں بنتا ہے، سر ایسا نہیں کیا جاتا۔ لیکن آپ بطور صحافی جب سوال کرتے ہیں تو آپ اس معاشرے کی پوری عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پیچھے تربیت کیسی ہے، آپ کس معاشرے سے اٹھ کے سوال کر رہے ہیں، کس علاقے سے ہیں، تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر سیاسی وابستگی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیاسی وابستگی آپ کی، ہر صحافی بھی ہر انسان ہے، ان کی بھی پسند ناپسند سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحافی، آج کل تو بہت مشکل ہے کہ آپ کو کوئی ایسا صحافی ملے جو سیاسی وابستگی نہ رکھتا ہو۔ نہیں تو اس کا کام نہیں تھا۔ اگر یہی سوال اگر اپنا بہاولپور یونیورسٹی
के जो ज़िम्मेदारान थे उन पे अगर किया लेकिन जाता तो। बाउलपुर यूनिवर्सिटी में भी नहीं, ये सवाल वहाँ बनते हैं ना, नहीं बनते तो ये आप सवाल वहाँ हैं, बनता है। बाउलपुर यूनिवर्सिटी का जो मैं तो उसको सान्या कहूँगा ना, बहुत बड़ा सानिया। और इस पे तो आपके हिट किया गया है बच्चों की तालीम को, और लोग इन्वॉल्व हैं, ज़ाहिर है ऐसी वीडियोस तो नहीं सरदार साहब कौन से सानिया को, कौन सा सानिया, ये बच्ची वाला जो सानिया हुआ है सबसे बड़ा मैं तो समझता हूँ ये सानिया हुआ है। जहाँ जिस जगह से हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं उसी जगह से अगर तशद्दुद और जुल्म शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा सर? देखा ना, ये तो चलो हो कौन से गया, सानिया की बात कर असल रहे हैं आप? में वो कहते हैं ना कि कानून जो है वो अंधा है, कानून की आंखें नहीं हैं। आप अब जज साहब की वाइफ हैं, उनको ज़मानतें मिल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी मिल गई, तो ये ज़मानतें जो अदालतें दे रही हैं वो ज़ाहिर है लोगों के गुस्से को देख के तो नहीं देती ना, वो कानून में शिकम मौजूद है कि वो ज़मानत ले सकती है। जी जी। तो उसको ज़ाहिर है जब ले सकती है तो वो उसको मैक्सिमम अदालत, ज़ाहिर है कि दूसरा पेटी भाई की वाइफ भी है, और देखे ना ये तो पाकिस्तान में तो सारा पेटी भाई सिस्टम है ना, पेटी भाई सिस्टम है। आप इंसाफ और अदल जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा साहब? सर? मेरी बात सुने, आप बात को समझे ना, ये जो माशरा है हमारा जिसमें हम रह रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, यहाँ तो पेटीइज्म का सिस्टम है ना, पुलिस का भाई पुलिस का पेटी भाई, साफी का साफी का, वकील वकील, जज जज, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी, तो ये तो यहाँ चल रहा है ना, यहाँ तो इसी तरह इंसाफ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो जज साहिबान ज़मानतें दे रहे हैं वो वहाँ अदालत में उन कानून के अंदर मौजूद है कि ये ज़मानत ले सकती है, वो ले रही है, वो मैक्सिमम उसको लेगी। जहाँ जाके वो उसको समझेगी, कानून ये समझेगा कि इसको अब गिरफ्तार होना चाहिए और तफ्तीश में दिया जाना चाहिए। कानून गरीब के लिए है सरदार साहब, सीधी सी बात है, समझ आ गई है। इस मुल्क में देखे ना, दो मुगल साहब कहते हैं कि पुलिस की दोस्ती भी अच्छी है और पुलिस की दुश्मनी भी। गरीब के लिए इंसाफ लेना भी मुश्किल और गरीब को इंसाफ मिलना भी बहुत मुश्किल है। आपने प्रोग्राम मेरा देखा है जी, हम हमेशा सच दिखाएंगे, सच दिखाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए।